السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آج میں پھر آپ کو ایک تہران کے بہت ہی خوبصورت پارک جس کو پارک آب و آتش بھی کہتے ہیں، اس کی سیر کرواؤں گا جی۔ اور جب بھی آپ تہران آئیں، ایران آئیں تو لازماً میں آپ کو کہوں گا کہ اس جگہ ضرور آئیے گا، کیونکہ یہ ایک ایسی جگہ ہے کہ جس میں آپ ایک ہی سفر میں تین خوبصورت ترین ایران کی جو جگہ ہیں آپ ان کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم یہ پارک آب و آتش اور یہاں سے گزرتے ہوئے ساتھ ہی جو دوسری دو جگہ ہیں، ایک تو پل طبیعت کہ پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو بنا کے اپنے چینل پہ اپلوڈ کی ہوئی ہے، اور دوسری جو ہے وہ دفاع مقدس اور شہید پل ہمت جو وغیرہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے پل طبیعت۔ ابھی وہاں بھی آپ کو لے کے جاؤں گا، اور بڑا ہی زبردست اور دل کو موہ لینے والا نظارہ، جیسے کہ میں نے پہلے بھی اپنے پروگرامز میں بتایا تھا کہ ایرانی عام طور پہ پارکوں کی طرف بہت زیادہ رجحان ہے۔ ویکینڈز وغیرہ پہ اپنی فیملیز کے ساتھ، بچوں کے ساتھ یہ عام طور پہ آتے ہیں تفریح کے لیے، اور پورے تہران میں ہر ایک جگہ پہ یعنی ہر محلے میں انہوں نے مختلف پارک بنائے ہوئے ہیں۔ تو پچھلے کچھ دن پہلے میں نے آپ کو پارک ملت کی سیر کروائی تھی، اور آج ہم آپ کو یہ پل طبیعت اور پارک آب و آتش کی سیر کروائیں گے۔ تو یہ جی ابھی ہم پارک آب و آتش یہاں سے گزرتے ہوئے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کورونا کے بعد بڑی تعداد میں لوگ آنا شروع ہو گئے ہیں دوبارہ۔ ابھی اکثر لوگ ابھی تک ماسک وغیرہ کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ، لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ کافی حد تک اب کورونا کنٹرول میں یہاں پہ کچھ لوگ ماسک نہیں بھی پہنتے۔ بہرحال یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی اسکرین پہ کیسے خوبصورت مناظر، اور یقیناً قابل دید جگہ تہران میں۔ تو اکثر جو لوگ یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ کبھی وہ تہران وزٹ کریں گے، تو ان کو میں یہی سجیسٹ کروں گا کہ جب بھی آپ تہران آئیے گا تو لازماً آپ پارک آب و آتش ضرور آئیے گا۔ اور اس کی کوالٹی یہ ہے کہ یہ ساتھ ہی بالکل پل طبیعت کے ملا ہوا ہے، اور پل طبیعت ون آف دا موسٹ بیوٹیفل پلیسز ان دا تہران آپ کہہ سکتے ہیں تفریح کے لحاظ سے۔ اور آج کی اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم آپ کو پل طبیعت کا اوپر والا حصہ ہی دکھا سکوں گا۔ انشاءاللہ نیکسٹ اپنے پروگرام میں آپ کو یہ نیچے سے بھی سیر کروائی جائے گی۔ بہرحال یہ اوپر والا حصہ ہے پل طبیعت کا، اور اس کے جو نیچے ہیں کچھ زبردست قسم کے کیفے اور کچھ زبردست قسم کے ہوٹلز وغیرہ بنے ہوئے ہیں۔ تو چونکہ آج رمضان تھا، روزہ تھا میرا، اس لیے میں اندر نہیں جا سکوں گا، اور کھانے کا پلان ہمارا نہیں ہے، اس لیے ہم نیچے ہوٹل وغیرہ میں نہیں جائیں گے۔ لیکن جب کبھی آپ آئیں، فیملی کے ساتھ آئیں، تو آپ ضرور یہاں پہ آئیں، کھانا کھائیں، کافی لیں، چائے پئیں، اور اپنا سفر جو ہے اس کو انجوائے کریں۔ تو آج بڑا زبردست موسم، ایک بھاری تعداد میں روزے کے باوجود لوگ آئے ہوئے ہیں پل طبیعت کی سیر کرنے۔ اور یہ نیچے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان کی جو مین سڑک ہے جو ایئرپورٹ کی طرف جاتی ہے، اتوبان مرکزی جو ان کی وہ گزر رہی ہے، اور یقیناً یہ قابل دید مناظر۔ اور پل طبیعت یا نیچر برج اس کو کہتے ہی اس لیے ہیں کہ جب انسان یہاں پہ آتا ہے تو بالکل ایک طبیعت میں گم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو حسین نظارے ہیں وہ انسان یہاں پہ آ کے دیکھتا ہے، اور ایک قسم کا مصنوعی جنگل آپ کہہ سکتے ہیں یہاں پہ۔ اور بہت زیادہ تعداد میں ٹورسٹ آتے ہیں یہاں پہ۔ میں اپنے ایرانی دوست کے ساتھ یہاں پہ آج آیا تو سوچا کہ آپ کو بھی اس سفر میں شامل کر لیا جائے۔ تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ جی پل طبیعت کے مناظر، اور اس سے ملحق جو آگے جگہ ہے وہ موزے کتاب، اور یعنی جو پل ہمت اور موزہ ان کا انقلاب اسلامی کا ہے، وہ بھی ایک قابل دید جگہ۔ بہرحال پل طبیعت کی یہ خاص بات کہ یہاں سے آپ سارے تہران کو دیکھ سکتے ہیں، یعنی ایک بلندی پہ ہونے کی وجہ سے۔ تو امید ہے کہ آپ اس کو انجوائے بھی کر رہے ہوں گے میرے ساتھ ساتھ۔ ابھی چونکہ میری بیٹری جو ہے موبائل کی شاید یہ تھوڑی رہ گئی، میں چارج نہیں کر سکا، شاید مجھے ویڈیو کو جلد ختم کرنا پڑے گا۔ انشاءاللہ اپنی نیکسٹ پروگرام یا ویڈیو میں آپ کو مزید اس کا ڈیٹیل ٹور کروائیں گے سارا انشاءاللہ۔ تو میں نے سوچا آپ کو کچھ نہ کچھ
ایک نئی جگہ جو ہے تہران کی وہ دکھا دی جائے، اور موسم بھی بڑا زبردست تھا۔ یہ ایران کا قومی پرچم، اور یہ جی آپ دیکھیں کس طرح لوگ آ رہے ہیں اور ایک طرف سے دوسری طرف، اور یہ پل پہ آتے ہیں، بعد میں سیر کر کے پارک وغیرہ پہ کچھ باربیکیو کے لیے سائٹس بنی ہوئی ہیں۔ تو آپ دیکھ سکتے ہیں، امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ سے درخواست ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کرنا بھی